آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی کل 7 آیات ہیں، اور یہ پوری کی پوری سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کہ آدھی صورت میرے بندے کے لیے ہے اور آدھی صورت میرے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب یہ 3 جو آیات تھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری ثنا بیان کی اور میری بزرگی بیان کی۔ اب جو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی اور ولعبدی ما سأل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھی آیت ہے اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اب یہ 4 آیات ہوگی، 3 اللہ تعالیٰ کے لیے اور چوتھی آدھی بندے کے لیے، آدھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو اگلی 3 آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ ان 3 آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندے نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ تو اب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت اپنے ہی خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اب ایک ایک آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ جب بھی بندے نے نماز پڑھنی ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھے، تصورات میں، اپنے خیالات میں یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں تھوڑا سا بالکل ہلکا سا توقف کرے اور اپنے تصورات میں اور خیالات میں اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے عین سامنے آ جاتا ہوں، بالکل سامنے آ جاتا ہوں جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب بندہ نماز کی نیت باندھ کر پھر خیالات ادھر ادھر جانے شروع ہو جائیں، ادھر ادھر کی سوچ و وچار شروع ہو جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے سے محبت بھرا ایک سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے مجھ سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر ایسی کون سی چیز مل گئی کہ آپ مجھے چھوڑ کر دوسری چیزوں کے خیالات میں لگ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنا محبت بھرا اپنے بندے سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھے چھوڑ کر، میں تیرے سامنے موجود ہوں، تو مجھے چھوڑ کر دوسری ایسی چیزوں کے اندر لگ گیا ہے کہ وہ تجھے ایسی کون سی بہتر چیز مل گئی کہ جو تم مجھے چھوڑ کر اور خیالات میں لگ گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں سورہ اقرا کے اندر کہ اے میرے بندے، تو سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کے اندر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر سجدہ میں جاتا ہے، تو اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ باقی تمام عبادتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو پورے خوش و خضوع کے ساتھ، حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے نماز ادا کریں گے، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، اور جو پھر نماز کی فضیلت اور برکات اور رحمتیں ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی